السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خیریت اور عافیت سے رکھے اور دنیا کی ساری مہلک بیماریوں سے آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہے کہ ہم ہدایہ کا درس سننے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں، تو آپ نے بالکل صحیح سنا۔ آپ کی خدمت میں فقہ حنفی کی ایک بہت ہی جامع، بہت ہی معتبر اور بہت ہی مشہور کتاب الہدایہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز وقت فوقتاً جیسے ہمیں وقت ملے گا ہم ہدایہ کے درس آپ حضرات کے سامنے مختصر، شارٹ اور جامع انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اصل تو اس میں حل عبارت ہے اور صورت مسئلہ ہے، نیز جو ہمارے علماء کے درمیان مسائل میں اختلاف ہے اس میں جانبین کے دلائل کو پیش کیا گیا ہے، پھر فقہ حنفی کی دلیلوں سے جو دیگر ائمہ ہیں ان کی دلیلوں کو توڑا گیا ہے، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ڈیلی یا وقتاً فوقتاً، میں وعدہ تو نہیں کرتا ہوں آپ سے کہ میں ڈیلی آپ کو ہدایہ کا درس دیا کروں گا، لیکن جیسے مجھے وقت ملے گا ڈیلی یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ میں درس ہدایہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہدایہ کا جو درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ کچھ الگ انداز میں ہوگا۔ جس طرح سے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح سے نہیں ہوگا۔ میں نے بھی الحمدللہ مدرسے میں ہدایہ پڑھائی ہے۔ اصل میرا موضوع تو فقہ ہی رہا، فقہ اور تفسیر۔ جلالین شریف میرے ذمے تھی اور فقہ کی بہت ساری کتابیں میرے ذمے تھی، اصول فقہ کی کتابیں میرے ذمے تھی، اور میرا جو فیوریٹ سبجیکٹ جو رہا ہے، جو میرا پسندیدہ موضوع جو رہا ہے وہ فقہ اور اصول فقہ ہی رہا۔ ویسے 2 نمبر پر میں تفسیر کو بھی ترجیح دیتا ہوں کہ تفسیر سے مجھے بہت لگاؤ ہے، لیکن فقہ کو مجھے فقہ سے زیادہ مناسبت ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا کہ فقہ حنفی پر ہونے والے اعتراضات کے بہت سارے جوابات ہم غیر مقلدوں کو دے چکے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نئی چیز آپ کو یہ سیکھنے ملیں گی کہ ہدایہ پر جو غیر مقلدوں کے جو اعتراض ہے انشاءاللہ العزیز ہم تسلی بخش جوابات ان کو دینے کی کوشش کریں گے۔ نیز ہدایہ پر صرف غیر مقلد اور اہل حدیثوں کے اعتراضات نہیں ہیں بلکہ غیر مسلموں کے بھی اعتراضات ہیں۔ جی ہاں، غیر مسلم بھی بہت ساری باتیں ہدایہ کے متن سے کوٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک امت کے اندر بلکہ معاشرے کے اندر اور پبلک کے اندر ایک فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ایسے من گھڑت مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور کافروں کے تعلق سے یہ لکھا ہوا ہے، ذمی کافروں کے تعلق سے یہ لکھا ہوا ہے، جہاد کے تعلق سے یہ لکھا ہے، دارالحرب کیا ہے، دارالاسلام کیا ہے، دارالامن کیا ہے، اس کے تعلق سے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان کو مکمل تعلیم ہی یہی دی جاتی ہے کہ پوری دنیا کا دھرم پریورتن کرے، پوری دنیا کے لوگوں کو کنورٹ کرے اسلام میں، بس ان کی ساری کتابیں اسی بیس کے اوپر ہوتی۔ اس طرح کے غیر مسلموں کے بھی اعتراضات ہیں، اور غیر مقلدوں کے جو اعتراضات ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گنی احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کیا کرتے ہیں؟ بس لیے پھرتے ہیں، اور وہ ساری احادیث جو فقہ کی تائید کرتی ہے، یا وہ ساری احادیث جس سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جس سے مسائل کا استخراج ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو وہ نہیں مانتے۔ تو انشاءاللہ العزیز اہل حدیث اور غیر مقلدوں کے جو نظریات ہے، جو عقائد ہے فقہ کے تعلق سے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اور ہدایہ پر خصوصاً آج میرا موضوع ہدایہ ہے۔ ہدایہ یہ جو کتاب ہے ہدایہ، اس ہدایہ کے اوپر غیر مقلدوں کے جتنے بھی اعتراضات ہیں انشاءاللہ العزیز ہم ان اعتراضات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم ہدایہ کو اس طرز پر نہیں پڑھیں گے جیسے کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ ہم ہدایہ کو اس طرز پر پڑھیں گے
کہ ہمیں غیر مقلدوں کے جوابات دینے میں آسانی ہو، اور ہدایہ کے اوپر غیر مقلدوں کے اور غیر مسلموں کے جو اعتراضات ہیں، جو سنت اور پنڈتوں کے جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لوگ کہاں غلطی کرتے ہیں، اور یہ کس طرح سے عبارت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، ادھوری عبارت پیش کر امت کے اندر فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خواہ فقہ حنفی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن کتابیں شروع کی جاتی ہیں، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج اشتہار بھی ہو جائے، ایک اطلاع ہو جائے، ایک دعوت ہو جائے کہ ہدایہ کا درس شروع ہو رہا ہے، اور کس انداز میں شروع ہو رہا ہے اس کے تعلق سے میں نے آپ کو تو بتا دیا۔ تو میں ابھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر رہے، بیل آئیکن دبا لیں۔ یہ تو کامن سی بات ہے، ہر کوئی کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ جو چیز جو ویڈیو ہم بنائیں وہ جلدی آپ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں اعلان یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات کے ذہن میں جو سوالات ہیں تو انشاءاللہ العزیز میں اپنا ای میل آئی ڈی، جی میل آئی ڈی یا اپنا فیس بک آئی ڈی آپ کو دے دوں گا، آپ وہاں پر مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کومنٹ سیکشن میں اسی یوٹیوب کے کومنٹ کے اندر آپ مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ رہی بات ہمارے نمبر کی، تو بہت سارے حضرات کے پاس تو ہمارا نمبر موجود ہے، لیکن ہم زیادہ نہیں چاہتے کہ زیادہ تر لوگ ہمیں فون پر کانٹیکٹ کریں، بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے، زیادہ کالس آتے ہیں، زیادہ میسیج آتے ہیں، اور ہر کسی کا جواب نہیں بن پاتا۔ تو انشاءاللہ العزیز ایسے سوالات جن کا جواب دینا واقعی میں ضروری ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات دیے جائیں گے، اور ایسے سوالات جو بے تکے ہیں، جن کو کوئی سر نہیں کوئی پیر نہیں، تو ہم ان کو اگنور کر دیں گے۔ اور ایسے کومنٹس آئے گے ہمیں جو بالکل بے تکے ہوں گے، بےہودہ ہوں گے، اور محض ایک ضد پر مبنی ہوں گے، اور بیوقوفانہ ہوں گے، بیوقوفانہ۔ بہرحال تو ہم ان سب چیزوں کو، ان سب کومنٹس کو ہم اگنور کر دیں گے۔ ہاں، کوئی بندہ چاہے غیر مقلد ہو یا ہمارا غیر مسلم بھائی ہو، وہ اگر کوئی اچھا سا سوال کرتا ہے جو اس کے مائنڈ میں ہے، ہدایہ کو لے کر، قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر، تو وہ ہمیں کومنٹ باکس کے اندر بتائے، انشاءاللہ العزیز ہم ویڈیو کی شکل میں ہی اس کا جواب دینے کی مکمل کوشش کریں گے۔ تو بہرحال ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ رہا ہے، ایک روایت رہی ہے کہ بدھ کے روز کتابوں کا آغاز کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ وہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، تو میں نے یہ تھوڑی نہ کہا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بدھ کی ان کتابوں کا افتتاح کرو، اوپننگ کرو۔ میں نے کہا کہ ہمارے اسلاف کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ بدھ کے دن کتابوں کو شروع کرتے، جمعرات کے دن اسے ختم کرتے۔ تو آج بدھ کا دن ہے، میں سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے اطلاع بھی دے دوں اور کتاب کو شروع بھی کر دو۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاح یا فتاح یا فتاح بک نستعین۔ دعائیں بہت ساری ہے، پر زیادہ لمبی دعا پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے صرف یا فتاح کے اوپر اکتفا کیا۔ ویسے وہ ایک دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، یا فتاح بک نستعین، یا فتاح بک نستعین، یا فتاح بک نستعین۔ یہ دعا پڑھ کر بھی ہم کتاب کی شروعات کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج یہ اطلاع تھی، کیا تھی؟ انشاءاللہ العزیز کل ہم ہدایہ کا مقدمہ خطبے کے ساتھ جو شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا کریں گے۔ روزانہ 1 صفحہ 1.5 صفحہ، کیونکہ زیادہ تفصیل میں تو ہمیں جانا نہیں ہے، 1 صفحہ 1.5 صفحہ ہم مکمل عبارت ترجمہ حضرات کے سامنے پیش کریں گے کہ عبارت اور ترجمہ صحیح طریقے پر اگر طلبہ پڑھ لے، سیکھ لے، سمجھ لے تو مسئلہ جو بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے طلبہ کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ عبارت اور ترجمے میں بہت کچے ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں، اس وجہ سے مسئلے کو حل کرنے میں ان کو دقت پیش آتی ہے۔ تو جو طلبہ مجھ سے جڑ رہے ہیں، مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے علمی افادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کے لیے جتنا ہو سکے سلس سے سلس ترجمہ، عبارت اور ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عام حضرات جو سن رہے ہیں عبارت اور ترجمے کو بھی بغور سماعت فرمائیں، اور جب حل مسئلہ جو بتایا جائے گا تو وہاں پر اچھی طرح سے غور کر کے اسے سنیں،
اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو ریوائنڈ کر کے سنیں، ریورس کر کے پیچھے لے کر، یا بار بار 1 بار 2 بار 3 بار ویڈیو کو سنتے رہے کہ کوئی بات جب بار بار جب سننے میں آتی ہے تو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ہم تو بیٹھے ہی آپ کی خدمت میں، کومنٹ باکس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں، بھائی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ ہم اس کا مطلب آپ کو بتا دیں گے۔ تو دوستو یہ اطلاعی ویڈیو تھا، بہت لمبا ہو گیا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہوں گا کہ اپنے جتنے ساتھی ہیں، جتنے دوست ہیں، کام کرنے والے تبلیغ کی حضرات ہیں اور مدارس کے جو طلبہ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے دوستوں تک ہماری اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کریں، ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اگر آپ ہم سے جڑو گے، انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی پڑھانے میں اور آپ کی خدمت کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو کام ہم شروع کرنے چاہ رہے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچائے، اور اس کام کے درمیان میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی طاقت سے اس کو کیا کر دے، دور کر دے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں۔ کچھ باتیں، کچھ مشورہ اگر آپ کو ہمیں دینا ہے تو کومنٹ باکس موجود ہے، آپ وہاں پر ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں کل ہدایت کے پہلے درس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔